خوش آمدید دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جہاں ہم آپ کو لاتے ہیں اردو کے مشہور اور دلچسپ ناول کی خوبصورت دنیا میں۔ اگر آپ کو کہانیوں سے محبت ہے اور آپ ادب کے شوقین ہیں تو یہ چینل صرف آپ کے لیے ہے۔ ہر ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نئے ناول کی سیر کروائیں گے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر ایک نئے دلچسپ ناول کے ساتھ۔ ناول نایاب محبت، پہلا باب۔ پہلی ملاقات رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور لاہور کی سڑکیں سنسان ہو چکی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے محلے میں واقع ایک معمولی سی حویلی کے اندر ایک جوان لڑکی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا نام نایاب تھا اور وہ ایک حساس اور باہمت لڑکی تھی۔ نایاب کی آنکھوں میں دنیا کو دیکھنے کا خواب تھا، مگر اس کے حالات نے اسے گھر تک محدود کر دیا تھا۔ نایاب کا والد مرزا صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نایاب اپنی تعلیم مکمل کرے اور اپنے خوابوں کو پورا کرے، مگر قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ مرزا صاحب کی صحت بگڑتی جا رہی تھی اور ان کا علاج مہنگا تھا۔ نایاب نے اپنی تعلیم چھوڑ کر اپنے والد کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب نایاب بازار سے سبزی لینے گئی تو اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے فہد سے ہوئی۔ فہد ایک کامیاب بزنس مین تھا اور شہر کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بازار آیا ہوا تھا اور اتفاقاً نایاب سے ٹکرا گیا۔ نایاب کی کتابیں گر گئیں اور فہد نے جلدی سے انہیں اٹھا کر نایاب کو دیے۔ معاف کیجیے گا، میری غلطی تھی، فہد نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، شکریہ، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چل دی۔ فہد کی نظر نایاب کی سادگی اور معصومیت پر پڑی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نایاب میں کچھ خاص بات ہے جو اسے اور لڑکیوں سے الگ کرتی ہے۔ وہ دن فہد کی زندگی میں ایک نئی کہانی کا آغاز تھا۔ دوسرا باب، دوستی کا آغاز۔ کچھ دن بعد فہد نے نایاب کو ایک لائبریری میں دیکھا جہاں وہ اپنی کتابیں واپس کرنے آئی تھی۔ فہد نے موقع غنیمت جانا اور اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ السلام علیکم، آپ کو کتابوں کا شوق ہے؟ فہد نے سوال کیا۔ جی، مجھے کتابیں بہت پسند ہیں، نایاب نے جواب دیا۔ میں بھی کتابوں کا شوقین ہوں، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ فہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نایاب نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، کیوں نہیں، دوست بننا تو اچھا ہوتا ہے۔ اس طرح فہد اور نایاب کی دوستی کا آغاز ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگے۔ فہد نے نایاب کی مشکلات اور اس کے خوابوں کے بارے میں جاننا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیسرا باب، محبت کا اظہار۔ کچھ مہینے گزر گئے اور فہد اور نایاب کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ فہد نے نایاب کے ساتھ وقت گزار کر اس کی سادگی اور محبت بھری طبیعت سے محبت کر لی تھی۔ ایک دن فہد نے نایاب کو ایک خوبصورت باغ میں بلایا۔ نایاب، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فہد نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ کیا بات ہے فہد؟ نایاب نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ فہد نے نایاب کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔
نایاب نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، فہد، میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھ سکتی ہوں۔ چوتھا باب، مشکلات کا سامنا۔ فہد اور نایاب کی محبت کی خبر ان کے گھر والوں تک پہنچ گئی۔ فہد کے والدین کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی امیر گھرانے میں شادی کرے۔ دوسری طرف نایاب کے والدین بھی فکر مند تھے کہ کہیں فہد کے گھر والے ان کی بیٹی کو قبول نہ کریں۔ فہد نے اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی، والد صاحب، نایاب ایک بہت ہی شریف اور نیک دل لڑکی ہے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیٹا، ہم تمہاری خوشی چاہتے ہیں، مگر ہمارا معاشرہ اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ فہد کے والد نے افسوس سے یہ کہا۔ پانچواں باب، محبت کی جیت۔ فہد اور نایاب نے اپنی محبت کو آزمائشوں کے باوجود مضبوط رکھا۔ ایک دن فہد کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ نایاب نے فوراً ہسپتال جا کر ان کی دیکھ بھال اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ فہد کے والد نے نایاب کی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اپنی رائے بدل لی۔ انہوں نے فہد سے کہا، بیٹا، نایاب واقعی ایک نایاب لڑکی ہے۔ ہم نے اس کے خلوص کو پہچان لیا ہے۔ تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ فہد اور نایاب کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی محبت اور خلوص نے سب کو سکھا دیا کہ سچی محبت آزمائشوں کے باوجود جیت جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو برائے کرم نیچے کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیے۔ آپ نے کن ناولز کے بارے میں سننا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے، تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق مزید ویڈیوز بنا سکیں۔ ہم جلد ہی ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔